بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کی ابتدا میں جو سب سے پہلے سورت لکھی جاتی ہے اس کو عمومی طور پر ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، لیکن علماء کرام نے اس سورہ فاتحہ کے متعدد نام دیگر بھی لکھے ہیں۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، مطلب کہ متعدد نام اس کے دیگر بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ بہت فضیلت والی سورت ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کا ہر پارہ، ہر رکوع، ہر سورت اور ہر لفظ مقام والا ہے، عظمت اور رفعتوں والا ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں اتاری گئی، نہ زبور میں اتاری گئی، نہ انجیل میں اتاری گئی، اور نہ خود قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت فضیلت کے اعتبار سے اتاری گئی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سورہ فاتحہ کتنی مقام کی حامل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ اعظم سورۃ فی القرآن، کہ قرآن کریم کے عظیم ترین سورت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین بھی تشریف فرما تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ حضرت جبرائیل امین نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور وہاں سے ایک ایسے فرشتے کا نزول ہو رہا ہے، ایسا فرشتہ اتر رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں اترے۔ وہ فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے، ایک سورہ فاتحہ کا نور اور دوسرا نور آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ سورہ فاتحہ کتنی عظمت والی سورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت جب اتری تھی تو شیطان ملعون بھی رویا تھا۔ حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ملعون 4 جگہوں پر رویا تھا۔ ایک اس وقت رویا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور دوسرا اس وقت رویا تھا جب اللہ تعالیٰ نے
اس کو زمین کی طرف نکالا، اور تیسرا اس وقت رویا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور چوتھا اس وقت رویا تھا جب سورہ فاتحہ اتری تھی۔ سورہ فاتحہ کے اترنے پر شیطان ملعون بھی رویا تھا، اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس سورت کا مقام ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو جو پڑھے گا، اس پر جو عمل کرے گا اور اسی کے نہج کے مطابق جو زندگی بسر کرے گا، وہ میرے پنجے میں اور میرے شکنجے میں وہ نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ سورت اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ اگر بچے روتے ہوں یا بچے ضد کرتے ہوں یا کوئی بیمار ہو، اول آخر درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر انشاءاللہ دم کیا جائے، اللہ کے فضل سے راحت ملے گی، تکلیف دہ مریض کو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ اول آخر درود شریف اور بیچ میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ اس پر دم کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور ہم تو ویسی نماز میں پڑھتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور کوشش کریں کہ ہم اس سورہ فاتحہ کا ورد بھی کیا کریں۔ سورہ فاتحہ کو ہم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ فاتحہ کی عظمت کو اور اس کے مقام کو پہچاننے کی اور اس سورہ فاتحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔